اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں برکتوں کی ایک عظیم شام لے کر اور وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور صفوہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے زیر اہتمام پروگرام علم و آگہی میں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 21 رمضان المبارک، آج خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ علی کون ہیں؟ علی شیر خدا ہیں، علی فاتح خیبر ہیں، علی حیدر کرار ہیں، علی بت شکن ہیں، علی باب علم ہیں، علی باب فضل ہیں، علی منصف اعلیٰ ہیں، علی مینارہ نور ہیں، علی شمشیر بے نیام ہیں، علی حامل ذوالفقار ہیں، علی عامل با عمل ہیں، علی عالم با عمل ہیں، علی شجاعت کا پیکر ہیں، علی عاجزی کا پیکر ہیں، علی داماد رسول ہیں، علی حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار ہیں، علی جنت میں نوجوانوں کے سردار کے بابا جان ہیں، علی وہ ہیں جنہیں حضور نے علم کا دروازہ کہا، علی وہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بستر مبارک پر لٹایا، علی وہ ہیں جنہیں ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کرم نوازی سے مشرف فرمایا۔ کتنا عظیم دیکھو ایمان علی ہے، کتنا عظیم دیکھو ایمان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم ان کے مزار پر انوار پر کروڑا کروڑا برکتیں، رحمتیں، عظمتیں، رفتیں نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ ناظرین کرام، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن میں 3 نئے اسکولز اور 6 نئے ٹیلنٹ کو لے کر ہم آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹیج پر آج بہت ہی علمی شخصیات ایک بار پھر تشریف فرما ہیں، اور بغیر کسی تعارف کے ایک ایسی شخصیت جن کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیمی میدان میں مجاہدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ میری مراد ہمارے درمیان فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن سندھ کے کنوینر محترم جناب علیم قریشی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی جانب سے پروگرام علم و آگہی میں یہاں پر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ موجود رہے، اور آپ ہمیشہ سے سرپرستی کرتے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ انہی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہمارے درمیان ممتاز ماہر تعلیم محترم جناب شیخ وسیع احمد اویسی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، جو وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے ہمارے ساتھی ہیں اور انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں وسیع صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آج ایک بار پھر آپ کو یہ شرف مل رہا ہے کہ آپ اس مقابلے کی ججمنٹ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 2 دن سے آپ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ناظرین کرام ممتاز ماہر تعلیم محترم جناب حافظ محمد فیصل صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم کیسے ہیں حافظ صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے کہ آپ نے ایک بار پھر ہے کرم نوازی کی اور آپ ہمارے اس اسٹیج پر تشریف لائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ہم بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے، وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم وی موو آن۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو قواعد و ضوابط بتا دیتے ہیں، ان کے علم میں بھی ہیں۔ یہاں 3 اسکولز ہمارے پاس موجود ہیں۔ الصفہ اکیڈمی ناظم آباد کیمپس یہاں پر موجود ہے، انہی کے ساتھ ساتھ بصیرت اسکولنگ سسٹم یہاں ناظم آباد موجود ہے، سپر انگلش سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی یہاں پر موجود ہے۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، وانیہ زاہد میرے پاس ہیں، افرا میرے پاس ہیں۔ بتائیے افرا، کیسی تیاری کی آپ نے؟ اچھی تیاری ہے ماشاءاللہ آپ کی۔ یہاں رخسار اور فضا موجود ہیں بصیرت اسکولنگ سسٹم سے۔ آئی تھنک رخسار آپ لاسٹ ٹائم بھی اس مقابلے کا حصہ تھیں، کیسی تیاری کی اس دفعہ آپ نے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اب ہمارے پاس جو ہے سپر انگلش سیکنڈری اسکول سے فیضان قمر اور شایان عرفان یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دونوں نے کیسی تیاری کی ہے؟ بہت اچھی تیاری ہے ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ناظرین کرام، ہم آج اپنے اس مقابلے کی جانب دیکھتے ہیں کہ آج کون سا اسکول فاتح ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے۔ Are you ready guys? Yes. Okay.
چلیے جناب، الصفا اکیڈمی، سب سے پہلے آپ سے میرا سوال، آپ اس مرحلے میں مشاورت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے رائے لے کر آپ جواب دے سکتے ہیں. دو سوال آپ سے کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ہم جب اسٹیج پر آئیں گے پھر آپ سے دو سوال ہوں گے، انڈیویجلی ہوں گے، انفرادی سوال ہوں گے، اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکیں گے. پھر ہم تیسرے مرحلے کی جانب جب جائیں گے پھر ہم آپ سے دو سوالات کریں گے، ہم انفرادی طور پہ سوال آپ سے کریں گے، آپ کو اس میں صرف ہاں یا نا کا جواب دینا ہوگا. جب آپ سے انفرادی سوال ہو آپ اس میں مشاورت نہیں کر سکیں گے، اگر آپ مشورہ کریں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. چلیے جی، الصفا اکیڈمی، پہلا میرا آپ سے سوال، بیت المقدس کتنا عرصے مسلمانوں کا قبلہ رہا؟ 16 یا 17 ماہ. صحیح. دوسرا آپ سے سوال، غزوہ بدر میں کس صحابی نے ابو جہل کو قتل کیا؟ انصار کے دو نوجوان صحابی، حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بالکل درست ہے آپ کا. بصیرت اسکولنگ سسٹم، پہلا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ بنی قینقاع کس کے خلاف پیش آیا تھا؟ یہودیوں کے قبیلے بنی قینقاع کے خلاف. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا آپ سے سوال ہے، غزوہ سویق کا نام سویق کیوں رکھا گیا؟ کفار کے تتو پھینک کر بھاگنے کی وجہ سے. سپر انگلش سیکنڈری اسکول، مشاورت کے ساتھ آپ جواب دے سکتے ہیں. غزوہ سویق میں کفار نے کیا کیا؟ مدینے کے قریب پہنچ کر کھجور کے درخت میں آگ لگا دی. کا دوسرا آپ سے سوال ہے، تحویل قبلہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے؟ مسجد. جواب بالکل صحیح. ناظرین کرام، ہمارا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب. سیکنڈ راؤنڈ کی جانب ہم آ چکے ہیں. الصفا اکیڈمی، میرا آپ سے پہلا سوال، اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. وانیہ زاہد آپ جواب دیں گی. مسلمانوں نے پہلی عید کب منائی؟ سن 2 ہجری میں. صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال، تحویل قبلہ کا حکم کس صورت میں نازل ہوا؟ آیت نمبر بھی بتائیے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144. آیت نمبر 144. جواب بالکل صحیح. افرا خان آپ سے میرا پہلا سوال، جہاد کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ سن 2 ہجری. جواب بالکل صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ قیام فرمایا تھا؟ العریش. العریش میں. جواب بالکل صحیح. رخسار بصیرت اسکولنگ سسٹم، میرا آپ سے پہلا سوال، غزوہ سویق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو مدینہ کا والی بنایا تھا؟ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی. جواب بالکل درست آپ کا. فضا کاشف آپ سے میرا سوال ہے، دوسرا آپ سے سوال ہے، ایک ہوا بھی آپ سے، غزوہ بنی قینقاع کب پیش آیا؟ شوال 2 ہجری. شوال 2 ہجری میں. جواب بالکل صحیح. فضا کاشف آپ کی جانب میں آ رہا ہوں. پہلا آپ سے سوال، غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 14. دوسرا سوال آپ سے، جواب بالکل صحیح ہے آپ کا، غزوہ بنی قینقاع میں یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ بنی قینقاع میں جی 1000. جواب آپ کا غلط ہوا. یہاں پر آپ سپورٹ کریں گے بیٹا، آپ کے نمبر پھر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. رخسار آپ انہیں بالکل نہ بتائیں. ٹھیک ہے جناب، یہاں ایک غلطی آپ سے ہو چکی ہے. اب ہم چل رہے ہیں جناب سپر انگلش سیکنڈری اسکول کی جانب. فیضان قمر آپ سے میرا پہلا سوال ہے، غزوہ بنی قینقاع میں یہودیوں نے کس کے کہنے پر ہتھیار ڈالے تھے؟ عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ سویق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ کرکرۃ القدر. غزوہ کرکرۃ القدر. جواب بالکل صحیح. میرا پہلا سوال، غزوہ سویق میں کفار کی جانب سے مدینے کے کس قبیلے سے مدد طلب کی گئی؟ بنی نذیر سے. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا سوال ہے آپ سے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ عقاب. عقاب. جواب بالکل صحیح. ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا اور دوسرے راؤنڈ میں بھی ہم نے سوالات مکمل کر لیے. اب ہم چل رہے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی جانب. سر وسیع کی جانب آتا ہوں. کیسے وسیع بھائی آپ دیکھ رہے ہیں اس مقابلے کو؟ جی ماشاءاللہ جو ہے ابھی تک تو سب کمپٹیشن چل رہا ہے ان کا، بچوں نے اچھی تیاری کی ہے. بس یہ ہے ٹیم بی سے ایک مسٹیک ہو گئی. اب دیکھتے ہیں دیکھیں آگے کیا راؤنڈ میں پوزیشن چلتی ہے. ہم چلتے ہیں ناظرین کرام اپنے تیسرے راؤنڈ کی جانب. بچوں کو ہم پہلے ہدایت دے چکے ہیں، آپ سے انفرادی سوال ہوں گے، صرف ہاں یا نا کا آپ نے جواب دینا ہے. پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، نہ جلد بازی میں جواب دینا ہے. آپ نے سکون سے جواب دیجیے. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، الصفا اکیڈمی کی وانیہ زاہد، آپ اگر سپورٹ کریں گے بیٹا تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. کیا غزوہ بنی قینقاع مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. کیا غزوہ سویق میں کفار کی جانب سے مدینہ کے علاقے عریض میں حملہ کیا؟ جی ہاں. جواب بالکل صحیح. افرا خان میرا آپ سے پہلا سوال، کیا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا؟ جی ہاں. کیا غزوہ بدر سن 3 ہجری میں ہوا؟ جی نہیں.
جواب بالکل درست ہیں، دونوں سوالوں کے آپ نے صحیح جواب دیے۔ بصیرت اسکولنگ سسٹم کی جانب آتے ہیں۔ بصیرت کی رخسار، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، کیا غزوہ بدر میں 80 کفار مارے گئے تھے؟ جی نہیں۔ جواب بالکل درست۔ کیا غزوہ بدر کو قرآن مجید میں یوم العرفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جی نہیں۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ فضا کاشف، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، کیا غزوہ سویق میں کفار کی قیادت ابو جہل کے ہاتھ میں تھی؟ نہیں۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ آپ وہاں سے ان کو بالکل بھی آپ اپنا ہاتھ ہٹا لیجئے بیٹا، دیکھیے اس طرح آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے، آپ تھوڑا سا گیپ دے دیں بیچ میں، ہاں اس طرح نہ کیجئے بیٹا۔ دیکھیں ہم یہاں آئے ہیں آپ کی تیاری کو سامنے رکھتے ہوئے سوالات کرنے کے لیے، اور بڑی محبتوں کے ساتھ اس پورے سیگمنٹ کو ترتیب دیا گیا ہے، جس میں صرف ہماری محنت نہیں ہے، اس میں آپ کی بھی محنت ہے، آپ کے اساتذہ کی بھی محنت ہے، اور آپ کے والدین کی بھی محنت ہے، جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں معاونت کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ اب اگر آپ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہوگی سر، مائنس کی طرف نمبر جائیں گے۔ فضا کاشف، آپ کے پاس، آپ سے میں نے ایک سوال کر لیا ہے، دوسرا آپ سے سوال ہے، کیا غزوہ بدر میں کفار کا سردار ابو لہب تھا؟ جی نہیں۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ تھرڈ راؤنڈ سپر انگلش سیکنڈری اسکول، فیضان قمر، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، کیا غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے العریش کے مقام پر قیام فرمایا تھا؟ یس۔ جواب بالکل درست ہے۔ کیا غزوہ سویق میں کفار کا اصل مقصد صرف مسلمانوں سے مال لینا تھا؟ غلط۔ جواب بالکل صحیح۔ شایان عرفان، آپ سے میرا پہلا سوال، کیا غزوہ سویق ذی القعدہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا؟ غلط۔ جواب بالکل درست۔ غزوہ سویق میں کفار کی جانب سے مدینے کے قبیلے بنی نذیر سے مدد طلب کی گئی؟ صحیح۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے 3 راؤنڈ الحمدللہ مکمل ہوئے۔ ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے جج شیخ وسیع احمد اویسی صاحب کی جانب۔ وسیع بھائی، کیا پوزیشن اس وقت چل رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ، تینوں ٹیموں نے بہت اچھی تیاری کی۔ تو اس میں ٹیم اے الصفا اکیڈمی اور ٹیم سی سپر انگلش سیکنڈری اسکول، اس وقت ان سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، اور ٹیم بی سے ایک مسٹیک ہوئی بصیرت اسکولنگ سسٹم کی فضا کاشف سے۔ تو ابھی یہ 2 ٹیم جو ہیں ان کے درمیان مطلب ٹائی ہو گیا ہے اور مقابلہ ان کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے سر، بالکل آپ کی اجازت ہے، اب ہم چلیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹیج پر ممتاز ماہر تعلیم جناب علیم قریشی صاحب تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی علمی گفتگو ہم ضرور اس مقابلے کے بعد سماعت کریں گے اور آپ کے گوش گزار کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ الصفا اکیڈمی، پہلا میرا آپ سے سوال ہے، تسلی کے ساتھ جواب دینا ہے، یہاں غلطی کی اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ جو غلطی کرے گا وہ مقابلے سے باہر ہوگا اور سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے سے رہ جائے گا۔ چلیے جناب، الصفا اکیڈمی کی ہمارے پاس وانیہ یہاں پر موجود ہیں۔ کیا غزوہ سویق میں 3 مسلمان شہید ہوئے؟ جی نہیں۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، کیا غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے؟ جی ہاں۔ افرا، میرا آپ سے پہلا سوال، جواب بالکل درست آپ کے دونوں۔ کیا غزوہ سویق میں کفار کی جانب سے مدینے کے علاقے سویق میں حملہ کیا گیا تھا؟ جی نہیں۔ جواب بالکل درست۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، کیا غزوہ سویق میں کفار کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی؟ جی ہاں۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ فیضان قمر، سپر انگلش سیکنڈری اسکول، آپ سے میرا پہلا سوال، کیا غزوہ بنی قینقاع میں یہودیوں نے کعب بن اشرف کے کہنے پر ہتھیار ڈالے تھے؟ غلط۔ جواب بالکل درست ہے۔ کیا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے سپہ سالار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے؟ صحیح۔ جواب بالکل صحیح۔ شایان عرفان، آپ کی جانب میں آ رہا ہوں۔ پہلا میرا آپ سے سوال، کیا غزوہ سویق ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا؟ صحیح۔ جواب بالکل درست۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، کیا غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے؟ غلط۔ صحیح۔ کیا غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے؟ آپ نے دوبارہ جو جواب دیا وہ صحیح تھا۔ تو جج صاحب اس کی جو ہے وہ اجازت ہے، آگے بڑھیں۔ انہوں نے پہلے جو ہے وہ موقع دیں ان کو آگے۔ چلیں ٹھیک ہے بیٹا، تسلی کے ساتھ آپ جواب دیجئے، کوئی یہاں پر جلد بازی نہیں ہے۔ مقابلہ ناظرین کرام بہت زیادہ سخت یہاں پر جا رہا ہے، اور جج صاحب کی جانب سے جو آپ کو ہدایت دی گئی ہے اس کی پابندی ضروری ہے۔ الصفا کی اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے 2 سوال آپ سے لیے تھے، اب پہلے ہم وانیہ کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا بنی قینقاع قبیلے کا پیشہ زراعت تھا؟ جی نہیں۔ جواب بالکل درست۔ افرا، آپ کی جانب آ رہے ہیں، کیا غزوہ بنی قینقاع کے وقت مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میثاق مدینہ کا معاہدہ تھا؟ جی ہاں۔ سپر انگلش سیکنڈری اسکول، جناب علی، دونوں انہوں نے جواب الصفا نے صحیح دیے ہیں۔ سپر انگلش سیکنڈری اسکول کی جانب آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے فیضان قمر کی جانب،
کیا جہاد کی ابتدا سن 2 ہجری میں ہوئی تھی؟ صحیح. جواب بالکل درست. فیضان نے بالکل صحیح جواب دیا. اب چل رہے ہیں شایان عرفان کی جانب. آپ سے میرا سوال ہے کیا غزوہ بنی قینوقا یہودیوں کے قبیلے کے خلاف پیش آیا تھا؟ صحیح. جواب بالکل درست ہے. ناظرین کرام مقابلہ بڑا سخت یہاں پر جا رہا ہے. پھر ایک سوال آپ سے لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں وانیہ کی جانب. کیا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے جھنڈے کا نام عقاب تھا؟ جی ہاں. جواب بالکل درست ہے. افرا آپ سے سوال ہے کیا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے جھنڈے کا رنگ سیاہ تھا؟ جی نہیں. جواب بالکل درست ہے. فیضان قمر آپ سے سوال سپر انگلش سیکنڈری اسکول. کیا مسجد قبلتین مکۃ المکرمہ میں ہے؟ غلط. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. شایان عرفان آپ سے میرا سوال ہے کیا قبلہ کی تبدیلی کا حکم سن 3 ہجری میں نازل ہوا تھا؟ غلط. جواب بالکل صحیح ہے. جصاب کیسے جا رہی ہے صورتحال؟ ماشاءاللہ ابھی تک تو دونوں برابر چل رہے ہیں. تو پھر ہم تھوڑا اس کو تیزی کے ساتھ ایک سوال کی جانب چل رہے ہیں. بس جہاں غلطی ہوگی وہاں پر پھر مقابلہ جو ہے ہمارا ختم ہونے کی پوزیشن میں آ جائے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانیہ سے میں مخاطب ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 تھی؟ جی نہیں. جواب بالکل غلط ہے آپ کا. اب افرا سے میرا سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد 28 ہے؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. سپر انگلش سیکنڈری اسکول آپ کی جانب میں آ رہا ہوں. فیضان قمر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرائے کی تعداد 47 ہے؟ 47. جی 47. صحیح. جواب بالکل درست آپ کا. اب جناب ہم نے فیضان سے سوال کر لیا. شایان عرفان یہاں پر موجود ہیں. کیا غزوہ بنی قینوقا مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا؟ صحیح. جواب بالکل درست ہے آپ کا. ہم چلتے ہیں جناب اپنے جج صاحب کی جانب. شیخ وسیع احمد اویسی صاحب یہاں تشریف فرمائیں. سر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس مقابلے کو؟ کیا ماشاءاللہ آج تو تینوں ٹیم بہت اچھی تیاری سے آئی تھی ماشاءاللہ. تو اس کے اندر ٹیم اے سے ایک مسٹیک ہوئی ہے تیسرے راؤنڈ میں جو کہ ابھی پوچھے گئے تھے. وانیہ سے ایک مسٹیک ہو گئی. جی جی. اور ماشاءاللہ سپر انگلش سیکنڈری اسکول سے ٹیم سی سے ماشاءاللہ فیضان اور شایان دونوں نے درست جواب دیے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد. فیضان قمر آپ کو, شایان عرفان آپ کو ماشاءاللہ بڑی محنتوں کے ساتھ آپ یہاں تک پہنچے. ناظرین کرام ہمارا کوئز کمپٹیشن یہاں پر مکمل ہوا اور ہم وقت کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے چلتے ہیں ممتاز ماہر تعلیم فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن محترم جناب علیم قریشی صاحب کی خدمت میں. سر تعلیمی سلسلہ وہ رکنے کی طرف ہے اور اس وقت ایک عجیب سی کشمکش سی کیفیت ہے جبکہ اسکولوں کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری بھی ہو چکا اور یہ بھی کل ہمیں علم میں آیا. یقیناً آپ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اور آلریڈی صوبہ سندھ میں 75 لاکھ بچہ اس وقت آؤٹ آف اسکول ہے جبکہ 360 دنوں کا تعلیمی جو ہمارا سال ہوتا ہے اس میں تعلیمی سیشن جو ہے صرف سردیوں کی چھٹیاں, گرمیوں کی چھٹیاں, ہفتہ وار تعطیل اور گیزٹڈ ہالیڈیز میں ہم اگر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو صرف 160 دن کی پڑھائی رہ جاتی ہے. تو سر میں آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ کروں گا کہ اسکولوں کی بندش کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جزاک اللہ جناب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا اور محترم جناب وسیع اویسی صاحب کا جزاک اللہ جنہوں نے دعوت دی اس بہترین پروگرام کی کہ جو آپ کا کوئز کمپٹیشن میں نے آج دیکھا شروع سے لے کے اب تک اور قابل مبارکباد ہے وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن. جزاک اللہ سر. اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کی جو اسٹڈیز ہے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھاتی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر. جہاں تک تعلق ہے تعلیم کی بندش کا تو یہ زیادتی تو پورے پاکستان میں تو ہو ہی رہی ہے اور سب سے زیادہ زیادتی پاکستان کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہمارے صوبہ سندھ میں ہو رہی ہے اور صوبہ سندھ ہر چیز میں اس حوالے سے سبقت لے جاتا ہے, آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو صوبہ سندھ نے بھی وہی فالو کیا کہ جو وفاق کا فیصلہ تھا اور تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں اور طلباء بھی پریشان ہیں, والدین پریشان ہیں. اس وقت جو ہے ایگزام سر پہ ہیں
9th میٹرک کے ایگزام بھی سر پہ ہیں, بچے تیاری کر رہے تھے, ان کی پریپریشن ہو رہی تھی. دوسرا یہ کہ جو کلاس 1 to 8 کے جو ایگزامس ہیں اور پری پرائمری کے وہ ایگزام بھی چل رہے تھے بعض اکثر اسکولوں میں, ان کو بھی روکا جا رہا ہے. اور ہم اس فیصلے کی ظاہر بات ہے شدید الفاظ میں فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن سندھ مذمت کرتی ہے اس فیصلے کی کہ تعلیم کی جو بندش ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. ابھی میں یہاں میٹرو چینل پہ آ رہا تھا, راستے میں میں نے دیکھا کہ اتنا رش ہے گاڑیوں کا, موٹر سائیکلوں کا, ہر طرف بازاروں میں چلے جائیں وہاں رش ہے, اتنی کاریں موجود ہیں. یہ سب پانی سے چل رہی ہیں, پیٹرول سے چل رہی ہیں. بہت خوب بات کی آپ نے سر. یہ پیٹرول سے چل رہی ہیں, پانی سے چل رہی ہیں. دوپہر کے وقت بازاروں میں چلے جائیں کتنا رش ہے, پیسہ کہاں سے اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اتنی گاڑیاں چل رہی ہیں, پیٹرول خرچ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب دو ہی حل, مجھے نامعقول سی بات کر رہا ہوں, دو حل ہیں اس معقول فیصلے کرنے والوں کے لیے. ایک تو یہ کہ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے, پیٹرول کی بچت ہی بچت ہو جائے گی, پیٹرول کی بچت ہی کرنی ہے نا, پیٹرول کی بچت ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ پوری قوم کو اس آخری اشرے میں اعتکاف پہ بٹھا دیا جائے. تو ہمارا بہت آسان حل ہے, عبادات میں بھی اضافہ ہوگا اور پیٹرول کی بچت بھی ہو جائے گی. آپ نے اچھی جو ہے نا سر بات کی تو ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کی باتیں کرنا اپنی عقل سے باہر ہے. اور تعلیم سے متعلق جو لوگ ہیں, جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں, ان کا میں نہیں سمجھتا کہ تعلیم سے کوئی تعلق ہے. نہ وہ تعلیم سے واقف ہیں, نہ اکیڈمک کیلنڈر سے واقف ہیں. بہت اچھی بات ہے سر. یہاں پر آپ جس پوائنٹ کو یہاں پر اس وقت آپ اجاگر کر رہے ہیں, ہم تو شروع دن سے یہی چاہتے ہیں کہ جو ذمہ داران بنائے جائیں ان کا کم سے کم کوئی ایجوکیشنلی بیک گراؤنڈ تو ہونا چاہیے نا سر. کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے آگے. اسٹیئرنگ کمیٹی میں فیصلہ کر کے آ جاتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا تھا. یعنی رمضان میں ایگزام کا فیصلہ کر لیا گیا ایک دفعہ, اور بعد میں کہا کہ جی اب نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا تھا, اور پھر وہ بعد میں فیصلہ واپس لینا پڑا. اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. مطلب اصل جو ٹرو ایجوکیشنسٹ ہیں, تعلیم کو سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو جو ہے اسٹیئرنگ کمیٹی میں آنا چاہیے, وہ فیصلے کریں, اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے, اور تعلیمی اداروں کا جو تعلیم کا تسلسل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. جب بچہ جو ہے ہفتہ اتوار کی چھٹی کرنے کے بعد پیر کو اسکول آتا ہے, بہت مشکل ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے اس موڈ میں لانے کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں, بہت مشکل ہوتی ہے. سر آپ نے بھی یقیناً یہ تجربہ کیا اور ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے. دیکھیں لاک ڈاؤن ہوا, لاک ڈاؤن میں اسکولز کی بندش کر دی گئی, ہر اسکول تو آن لائن کی پوزیشن میں نہیں جا سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا تعلیمی نقصان اور کتنا گیپ بچوں کا اسکولز کے درمیان اور بچے کے درمیان میں آ گیا. اس نقصان کو آپ کس نظر سے سر دیکھتے ہیں؟ بہت نقصان ہوا, اور اب یہ لگتا ہے ایسے یہ کہ دوبارہ سے بچوں کا نقصان ہونے جا رہا ہے. اور 31 کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے, سارے اسکول والے پریشان ہیں, رابطہ کر رہے ہیں کہ 31 کے بعد اسکول کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے, یہ بھی نہیں پتا. اور سر پورے پاکستان میں ماشاءاللہ بنڈل آف اسکولز آپ کے ساتھ ہیں, ایک آپ کے امبریلا کے سائے تلے ایک اچھی تعداد اسکولز کی ہے. تو آپ اپنے اسکولز کے جتنے بھی آنرز ہیں یا پرنسپلز ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم فی الحال تو ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے, یہ فیصلہ گورنمنٹ کا ہے, سر آنکھوں پہ ٹھیک ہے, ہم نے تسلیم کر لیا. لیکن اگر 31 تاریخ کے بعد اسکول نہیں کھولے گئے تو ہم اپنے پورے پاکستان کی سطح پہ لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, یہاں پر گورنمنٹ سے آپ کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی اگر آپ بتاتے چلیں. گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ اسکولز کھولے جائیں, 31 کے بعد اسکولوں کو کھولا جائے اور تعلیمی عمل کو جاری کیا جائے. اب ایگزام ہو جائیں گے, رزلٹ ہوگا, رزلٹ کے بعد جو نیا سیشن شروع ہونا ہے, اس میں یہ صورتحال پیش آ رہی ہے, جہاں پر بمباری ہوئی ہے, جہاں پر جنگ ہو رہی ہے, وہاں اسکول کھلے ہوئے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں سر آپ. پاکستان دنیا بھر میں جہاں مائنس کے اندر ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کو پیدل اسکول 90% بچے پیدل اسکول آتے ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, کوئی پیٹرول سے تو اسکول نہیں چلتے ہیں. عجیب سا فیصلہ ہے, ہر چیز میں اسکول بند کر دو,
9 नवंबर स्कूल बंद कर दो, सच्चल सरबत पे स्कूल बंद कर दो, अब्दुल लतीफ बिटाई की छुट्टी पे स्कूल बंद कर दो, जो भी चीज़ आती है 23 मार्च पे स्कूल बंद कर दो। भाई इन अदियान, इन दिनों को जो है इनकी अहमियत को बच्चों को बताया जाए ना, उस दिन बच्चों को बुला के और दिन की अहमियत को बच्चों को बताया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, ये ना कि उनको छुट्टी। हमारे सूफी बुजुर्ग आपने जो नाम लिया शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत सच्चर सरमस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, कितनी इनकी तालीमात हैं, इनकी तालीमात से बच्चों को रोशनास करना चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं है कि इनकी शख्सियत क्या है। सिलेबस में वैसे ही निकाल दिया गया है सर आपने। और उनको पता ही नहीं है शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई कौन है, बच्चों को पता ही नहीं है। अब कौन है पता नहीं होता। बहुत ही नाज़रीन कराम, शेर हासिल गुफ्तगू और ऐसी गुफ्तगू जो हमारे लिए इनके तजर्बे की रोशनी में फ़ायदेमंद साबित होगी, सूदमंद साबित होगी। नाज़रीन कराम, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस मुल्क की बागदौड़ संभालें, इनका मुस्तकबिल रोशन हो, तो तालीम को फर्स्ट स्टेप पर लेना होगा। तालीम से इंसान बनता है और इंसान से माशरे बनते हैं। ये इंसानी जहन की तश्कील के लिए, शऊर को बेदार करने के लिए बे इंतहा अहमियत की हामिल है। आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को जारी रहने दें, क्योंकि सेशन की कंप्लीट होने की तरफ है, उसके बाद न्यू सेशन की तरफ इदारे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ क्लास नर्सरी से लेके क्लास 8 तक के पेपर्स चल रहे हैं और 9-10 की तैयारी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी हमारे सर पर है। इसके लिए आप नज़रसानी करें। नाज़रीन कराम, हमारे प्रोग्राम का अब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं मोहतरम जनाब अलीम कुरैशी साहब का शुक्रगुजार हूँ। सर, आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस स्टेज को रौनक बख्शी और अपने तजर्बे से आपने हमें फैज़ पहुँचाया। इन्हीं के साथ साथ शेख वसी अहमद वैसी साहब, आपका शुक्रिया। मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद फैसल साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस मुकाबले में शामिल हुए। इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन कराम, कल नए 3 स्कूल्स के साथ और नए 3 मेहमानों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान असद जवाद शरवानी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।